الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وکفر ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، ماہ شعبان المعظم کا آخری عشرہ ہے اور تقریباً ایک ہفتے کے بعد رب العالمین کے خصوصی فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں رب العالمین کا خصوصی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ذات بابرکات نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ عطا فرمایا ہے۔ رب العالمین کی اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ ان نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق بندے کی اپنی محنت، اس کے کسب، اس کے عمل کے ساتھ ہے، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق بندے کے اپنے کسی کسب یا اس کے فعل کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خالصتاً محض وہ رب العالمین کا کرم اور اس کی نوازش ہے کہ اللہ کسی بندے کو وہ نعمت عطا کر دیتے ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ جس ماحول میں، جس معاشرے میں رب نے ہمیں پیدا کیا وہ مسلمانوں کا ماحول اور معاشرہ ہے۔ اب اس میں بھی ہمارے اپنے کسی ذاتی عمل یا کسب کا کوئی دخل نہیں کہ پہلے درخواست لکھ کے دینی پڑتی ہو، پھر اس کے بعد اس بات کا ہم نے انتخاب کیا ہو، بلکہ ہم وہ ہیں کہ جنہیں رب العالمین نے ایمان کی دولت اپنی ماں کی گود میں عطا کری۔ پھر اس سے بڑی نعمت یہ ہوئی کہ رب العالمین نے ہمیں اس مقدس پیغمبر کی امت میں شامل فرما دیا کہ جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے 1,24,000 انبیاء اور رسول اپنے رب کے حضور دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے آخری نبی کی امت میں شامل فرما دے۔ اب اگر ہم غور کریں اور تنہائی میں بیٹھ کر ایک لمحہ کے لیے سوچیں کہ یہ اتنی بڑی نعمت اور اللہ کا کرم اور احسان کہ اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، اس کے لیے ہم نے کہاں درخواست دی تھی، کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے تھے، کس سے سفارش کروائی تھی، کس سے مانگا تھا؟ رب العالمین نے کائنات کی یہ سب سے بڑی نعمت جو بحیثیت امتی ہم کو بن مانگے میسر آئی ہے وہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق بندے کے اپنے کسی فعل یا اس کے کسب کے ساتھ نہیں، محض فضل خداوندی ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ اب اس میں بھی ہمارے کسی عمل، کسی فعل کا کوئی دخل نہیں، بس رب العالمین نے اپنے نبی کی امت پر خصوصی کرم کرنا تھا۔ اب اس کرم کے لیے، اس فضل کے لیے، اس انعام کے لیے اور اس رحمت کے لیے رب العالمین نے سال میں ایک مہینہ رکھا جس مہینے کو رمضان المبارک کہتے ہیں۔ اور آگے چلنے سے پہلے یہاں ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ باقی 11 مہینے اللہ کے بندے اس کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں۔ بندہ مارا مارا پھرے گا، وہ تلاش کرے گا، وہ ڈھونڈے گا، وہ رب سے التجا کرے گا، وہ مانگے گا۔ اللہ کے بندے اس کی رحمت کی تلاش میں پھرتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت اللہ کے بندوں کی تلاش میں پھرتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کی امت کو عطا کیا کہ
کہ باقی 11 مہینے میں رب العالمین اپنی رحمت کو تقسیم فرماتے ہیں اپنے بندوں پر، اور اس مہینے میں وہ رحمت تقسیم نہیں ہوتی، رب العالمین اس رحمت کو لٹاتے اور برساتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، مفسرین نے لکھا، اہل لغت نے لکھا، محدثین نے یہ بات لکھی کہ رمضان یہ رمضان سے مشتق ہے۔ اس کا جو اصل مادہ ہے را، میم اور ضاد۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہے جلا دینا، جل جانا، تیز گرمی کی وجہ سے کسی چیز کا جل جانا۔ اب اس یہ نام کیوں پڑا؟ تو پھر مفسرین نے لکھا کہ اس مہینے کا نام ہی رمضان اس وجہ سے پڑا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، یہ مہینہ گناہگاروں کے گناہوں کو یوں جلا کے ختم کر دیتا ہے۔ اب یہ وہ مہینہ ہے۔ اب عموماً آج کے جمعہ کے لیے علماء کرام نے جو ایک عنوان رکھا ہوتا ہے، کیا؟ استقبال رمضان۔ اب یہاں استقبال کا معنی کیا ہے؟ رمضان کا استقبال کیسے ہو؟ اور اسی ضمن میں یہ بات بھی آئے گی کہ ہم نے رمضان کی آمد سے پہلے استقبال کے لیے کرنا کیا ہے۔ اب لفظ استقبال نے یہ بات بتائی ہے کہ مہینہ جو آ رہا ہے، استقبال کس کا ہوتا ہے؟ عام آدمی کا۔ ہم صبح اٹھ کے بازار گئے، بازار میں کسی نے استقبال نہیں کیا تھا، واپس یہاں پہنچے کسی نے کوئی استقبال نہیں کیا۔ روزانہ کے معمولات میں عام آدمی کا کوئی استقبال نہیں کرتا۔ اب لفظ استقبال نے بتا دیا کہ جس کا استقبال کیا جائے وہ کوئی عام نہیں ہوتا، وہ بڑا خاص ہوتا ہے۔ پھر خاصوں میں سے بھی آگے تقسیم ہے، بڑا ہو، کتنا بڑا کہ جس کے پاس بہت ساری چیزیں ہوں، مال و دولت ہو، اختیارات ہوں۔ اب ایسا آدمی آ رہا ہو جس کے ساتھ انسان کے بہت سارے مفادات وابستہ ہوں، اس سے کچھ مل سکتا ہو، پھر بندہ اس کا استقبال اور ہی رنگ میں کرتا ہے۔ اور پھر آنے والا مہمان جب اپنے ساتھ کوئی خصوصی پیکج لے کے آ رہا ہو، وہ اس سکیم کا اعلان کرے گا، وہ میرے لیے پانی کا اعلان کرے گا، وہ مجھے نالیاں بچھا کے دے گا، وہ مجھے راستہ بنا کے دے گا، وہ مجھے سڑک بنا کے دے گا، میرے علاقے کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کرے گا۔ پھر آپ اندازہ کریں اس کا استقبال کیسے ہوتا ہے۔ اب یہ جو مہینہ آ رہا ہے نا، یہ اپنی عظمت میں اتنا بڑا ہے کہ جس کی عظمت کی انتہا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرمضان سید الشہور، یہ سال کے 12 مہینوں کا سردار اور سب سے زیادہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اور پیکج کیا ہے؟ وہ تو انشاءاللہ پورے رمضان کی گفتگو میں اللہ نے اپنے قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جس پیکج کا اعلان کیا کہ رمضان میں تمہارے لیے کیا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ اس مہینے کو اللہ نے کتنا عظیم بنا دیا ہے۔ تو یہ عظمت والا مہینہ۔ اب استقبال کے لیے کیا ہے؟ تو پہلے سے استقبال یہ ہے جس میں سب سے پہلی بات محدثین نے لکھی، وہ کیا کہ شعبان کے مہینے سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیں۔ اب اس پر میں نے مفصل گفتگو کی ہے ایک جمعہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے اگر رکھتے تھے تو وہ شعبان کے مہینے میں، اور کبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بلا ناغا پورے شعبان کے مہینے کے روزے بھی رکھے ہیں، کبھی درمیان میں سے چھوڑے بھی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ پورا مہینہ شعبان کا بھی، اور پھر رمضان آیا تو رمضان کا بھی، دونوں مہینے شہرین متتابعین مسلسل اللہ کے نبی نے روزے کی حالت میں گزار دی ہے۔ تو پہلا اہتمام یہ ہے۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ایو صوم افضل بعد رمضان، رمضان کے روزوں کے بعد سال بھر میں سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ کون سا ہے؟ ظاہر ہے ہمارا دل بھی چاہتا ہوگا پتہ چلے کہ رمضان کے مہینے کے روزے تو فرض ہیں، اب ان کے علاوہ سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ۔ اب یہ ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں ہم نے سوال کیا اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ رمضان کے علاوہ وہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، شعبان کے روزے رکھنا رمضان کے استقبال کے لیے، نیت کیا ہو کہ میں ابھی سے رمضان کا استقبال کر رہا ہوں، یہ رمضان کی تیاری ہے، کہ شعبان سے کیا کرے روزے رکھنے کی عادت بنانی شروع کر دے، سحری کو جاگے روزہ رکھے، اور جتنا ہو سکے شعبان کے مہینے کے روزے رکھے۔ ایک کام یہ ہے، اور دوسرا کام یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول کیا تھا۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے 3 مہینے پہلے ہی شروع فرما دیتے۔ اب دیکھیں اندازہ کریں آپ استقبال کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کب سے تیاری شروع کرتے؟ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ 3 مہینے پہلے ہی، 2 مہینے رمضان سے پہلے کے، پھر رمضان کا تیسرا مہینہ۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمیں رجب میں شعبان میں برکتیں عطا کر۔ ہم اس کو بھی عبادت میں ساتھ جوڑ لیں، اور ساتھ تیسری بات کیا کہتے تھے وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان عطا کر۔ تو ایک یہ ہے کہ دعا کریں یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میں اس کی قدر کروں اور اس میں عبادت کر سکوں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں، کوئی موقع ایسا نہیں کہ جس کے لیے اللہ کے نبی کی دعا موجود نہ ہو۔ اب ہمیں یاد نہیں ہوتی، ذرا سوچیں ہم کتنی دعائیں یاد ہیں۔ مسجد میں داخل ہوں کیا پڑھنا ہے، مسجد سے باہر نکلیں کیا پڑھنا ہے، کھانا کھانے وقت بھول جائے تو درمیان میں آخر میں، بیت الخلاء میں داخل ہو باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے گاڑی سے اترتے ہوئے، صبح جب بیدار ہو، رات کو جب سونے لگے، روزہ رکھتے ہوئے، افطار کرتے ہوئے، لباس پہنتے ہوئے، بہت ساری دعائیں اب یہ ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ اب رمضان میں کرنے کا ایک کام یہ بھی ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ آگے آئے گی، کیا کہ روزانہ ہم پورا مہینہ کوشش کریں کہ یہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کو ہم یاد کریں، روزانہ کم از کم ایک دعا ضرور یاد کریں۔ اب جب مہینہ مکمل ہوگا نا تو 30 دعائیں ایسی کہ جو روزانہ کے معمولات میں ہمیں پڑھنی چاہیے، وہ 30 دعائیں بھی ہمیں یاد ہوں گی۔ قرآن پاک کی چھوٹی صورتیں جو ہر آدمی کو نماز میں پڑھنی پڑتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں ہر رکعت میں سورہ اخلاص، قل واللہ احد، بس اسی پہ گزارا ہے۔ اور یاد رکھیے فقہاء کرام نے اس کو گزارے کے لیے لکھا ہے، جیسے یاد نہ اور کچھ بھی، تو اگر ہر رکعت میں یہی پڑھے تو نماز ہو جائے گی، یہ مسئلہ ہے۔
اب یہ نہیں کہا تھا ساری زندگی سے پہ گزارا کرنا ہے. تو یہ رمضان میں ایک کام یہ بھی کرنا ہے، دعائیں بھی یاد کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی یاد کرنی ہے، نماز کے مسائل بھی سیکھنے ہیں، انہیں بھی یاد کرنا ہے، اور تاکہ ہم ان چیزوں کو عملی طور پر سال بھر اپنی زندگی میں لا سکیں. اب میں کیا رہا تھا، اللہ کے نبی نے جو دعائیں بتلائیں ان میں سے ایک دعا کون سی ہے؟ جب مہینے کا پہلا چاند نظر آئے، آپ باہر نکلے، رمضان کا چاند نظر آ گیا، شعبان کا آ گیا، کسی بھی مہینے کا چاند تھا پہلے دن کا، پہلے دن آپ کی نظر نہیں پڑی، دیکھا نہیں، دوسرے دن آپ نکلے تو آپ کی نظر پڑ گئی، تیسرے دن نظر پڑ گئی، مہینے کے چاند پر پہلی نظر پڑی. اب اللہ کے نبی نے یہاں پہ بھی ایک دعا بتلائی ہے. اب اہتمام کریں کہ جب رمضان کا چاند دیکھیں نا تو ساتھ اس دعا کو یاد رکھیں اور وہ دعا پڑھیں. اب چاند دیکھنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان. یا اللہ یہ چاند طلوع ہوا ہے، پورا مہینہ مجھے امن بھی عطا کر، مجھے ایمان بھی عطا کر، والسلامت والاسلام، مجھے سلامتی بھی عطا کر، مجھے اسلام بھی عطا کر، میرا جسم بھی ٹھیک ہو، میری صحت بھی ٹھیک ہو، میری جان بھی محفوظ ہو، میرا مال بھی محفوظ ہو، میرا ایمان بھی محفوظ ہو، مجھے ہر طرح کی سلامتی عطا کر. اور ساتھ ایک بات کہتا ہے والتوفیق لما تحب وترضى. یا اللہ وہ کام جو تجھے پسند ہیں، جن سے تو راضی ہوتا ہے، یا اللہ وہ کام کرنے کی مجھے توفیق بھی عطا کر. اب دیکھیں کتنی جامع دعا ہے، والتوفیق لما تحب وترضى ربی و ربک اللہ. یا اللہ وہ کام جو تجھے پسند ہیں، جن سے تو راضی ہوتا ہے، یا اللہ پورا مہینہ مجھے وہ کام کرنے کی توفیق عطا کر. تو سب سے پہلے ہم نے کیا مانگنا ہے؟ رمضان میں اپنے رب کی عبادت کی توفیق. اور آخری جملہ کیا کہا؟ ربی و ربک اللہ. اب یہ کیوں کہا؟ کیا مانا ہے؟ میرا اور تیرا رب چاند کو مخاطب کر کے کہتا ہے. پہلے اسے دیکھ کے دعا مانگی نا، تو دعا کے آخر میں یہ جملہ کہہ دیا، کیا؟ ربی و ربک اللہ. یہ کہہ کر اس نے بتا دیا کہ میں اللہ کی توحید کا قائل ہوں. کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، یہ صرف رب العالمین کے کرنے سے ہوتا ہے. نفع اور نقصان کا مالک، حاجت روا اور مشکل کشا اور الہ، عبادت کے لائق. جس طرح مشرک سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اب چاند کو ساتھ ہی مخاطب کر کے یہ بھی یاد دلا دیا کہ یاد رکھ، میں تجھے نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، میں تجھے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھتا. ربی و ربک اللہ، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم سب کا رب کون ہے؟ صرف اللہ ہے. تو یہ دعا ہے بھائی. اب اس میں بتا دیا گیا استقبال رمضان کیا ہے؟ رب سے توفیق مانگے. اور پھر اگلی بات کیا مانگنی ہے؟ رب سے کرنا کیا ہے؟ اپنے جو اوقات ہیں، یہ جو وقت ہے ہمارے پاس، یہ کتنا قیمتی ہے. اس پر مستقل یہاں پہ میری ایک گفتگو ہوئی تھی. کب؟ 1 جنوری کو جو جمعہ آیا تھا، پہلا جمعہ تھا جنوری کا، اس میں پوری گفتگو کا عنوان کیا تھا؟ وقت کی قدر و قیمت. سال گزر گیا، ہم ناچ رہے ہیں. تو میں نے کہا تھا یہ ناچنے کا موقع نہیں، یہ سوچنے کا موقع ہے اور پریشان ہونے کا موقع ہے کہ 1 سال گزر گیا ہے. یہ محاسبے کا وقت ہے، میں نے کیا کیا. پھر وقت کتنا قیمتی ہے، وہاں میں نے گفتگو کی تھی. اب یہ رمضان کا مہینہ کتنا قیمتی ہے، پھر آپ اندازہ کریں. جب ہر وقت زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کتنا قیمتی. وہ واقعہ میں دہرانا چاہوں گا، کتنا قیمتی ہے.
اللہ کا ایک نیک بندہ، اللہ کا کوئی ولی کسی قبر والے کے پاس سے گزرا، صاحب کشف تھا، اللہ نے قبر والے کی کیفیت اس کو بتا دی۔ اللہ کبھی کبھی اپنے بندوں کو یہ کیفیت بتا دیتے ہیں، اب بتا دی۔ وہ قبر والا کیا کر رہا ہے؟ وہ وہاں پہ بیٹھ کر قرآن پاک کھول کے پڑھ رہا ہے۔ اب اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اچھا، کب کے فوت ہوئے تھے؟ اس نے لمبا زمانہ بتایا، اور ساتھ ہی کہا کہ جب سے فوت ہوا ہوں قبر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہوں، آج تک میں نے 70,000 قرآن پڑھ لیے ہیں۔ 70,000 قرآن پاک میں نے قبر میں بیٹھ کے ختم کر لیے۔ کتنا وقت لگا ہوگا؟ اب یہ سن کر اس دیکھنے پوچھنے والے نے کہا سبحان اللہ۔ اب جب اسے سبحان اللہ کہا، اس نے کہا چلو پھر ایک سودا کرتے ہیں، یہ 70,000 قرآن میں تجھے دیتا ہوں، اس کے بدلے میں ایک بار جو سبحان اللہ کہا یہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا یہ کیسا سودا ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں جو بیٹھ کے پڑھتا ہوں نا، اس کی کوئی قیمت نہیں لگتی، اس کی کوئی قیمت اور ثواب نہیں ملتا، محض لذت حاصل کرنے کے لیے میرا ایک ذوق ہے اور قرآن پڑھتا ہوں۔ لیکن تو ابھی دنیا میں ہے جو دار العمل ہے، وہاں تیرے سبحان اللہ کی قیمت لگتی ہے، اس لیے تیرا ایک دفعہ کا سبحان اللہ کہنا یہاں پر میرے 70,000 قرآن پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اب بتائیے ایک بار سبحان اللہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے؟ ایک سیکنڈ میں آپ سبحان اللہ ایک بار پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک سیکنڈ کی یہ قیمت ہے میرے بھائی، اور پھر رمضان میں، اب رمضان کا مہینہ وہ کتنی عظمت والا پورا مہینہ۔ اس لیے استقبال رمضان میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس پورے مہینے کے جو اوقات ہیں ان کو پہلے سے متعین کر لینا ہے اپنے کاموں کے لیے، عبادات کے لیے، اور پورے مہینے کو عبادت میں صرف کرنا ہے، فضولیات میں نہیں لگانا، ضرورت کے مطابق سو جانا ہے۔ وہ سونے میں بھی نیت کیا ہو کہ میں جاگوں گا اور تازہ دم ہو کر عبادت کر سکوں گا، نماز تراویح میں کھڑا ہو سکوں گا، رات کو وقت میں بیدار ہو سکوں گا، تہجد کی نماز پڑھ سکوں گا۔ یہ نیت رکھ کے وہ دن کو سو جائے گا، رب العالمین اس کے سونے کو بھی عبادت میں شامل فرمائیں گے۔ اوقات کا تعین کرے۔ اور ایک بات جو ہے وقت کے تعین میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں، کیا کہ تہیہ کر لیں کہ رمضان کے مہینے میں موبائل پر سوائے کال کرنے، ضرورت کی کال کرنے اور سننے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ جن کا پیکج ختم ہو جائے وہ اس مہینے میں دوبارہ پیکج نہ لگائیں، فیس بک میں، واٹس ایپ پر، ادھر ادھر کسی چیز میں نہ جائیں۔ اور اس مہینے کم از کم میڈیا کے یہ جتنی خباستیں ہیں اس سب کو بالکل چھوڑ چھاڑ کے، مجبوری ہے کسی کی کال آ گئی ہے سن لیں، ضرورت ہے آپ اس کو کال کر دیں بس، باقی موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا پورا مہینہ۔ جب ہم اس میں پڑھیں گے نا تو گھنٹوں، قیمتی اوقات کے کئی گھنٹے، آدھا دن وقت گزاری کے نام پر ہم یہاں لٹا دیں گے، گناہ کا گناہ الگ ملے گا، اور اتنے قیمتی وقت کو یوں ہم ضائع کریں گے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس لیے اوقات کی تعین میں، اور یہ اتنی عبادت کا مہینہ ہے، آپ اندازہ کریں۔ ہمارے جو فقہاء کرام ہیں، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے متعلق یہ کتابوں میں لکھا ہے، اور ان کے ساتھ دیگر فقہاء کن کاموں میں ان کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ قرآن پاک کی ایک آیت کو لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سامنے رکھی، اور اس سے جو مسئلے اخذ ہوتے ہیں ان کو جمع کیا۔ اب اس مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ۔ یہ ان کی فقہاء کرام کی محنت، ایک ایک آیت سے 10 20 50 100 مسئلے نکالے،
یہ ان کی محنتیں ہیں، اور یہ سارا کیا ہے؟ عبادت۔ یہ کیا ہے؟ عبادت۔ امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد ابن حنبل کے ہاں جب مہمان بنے تھے، رات کو کھانا کھایا، اور شاگرد نے اپنے استاد کے لیے کیا کیا؟ وضو کے لیے مصلی بھی ادھر رکھ دیا، وضو کے لیے پانی بھی رکھ دیا۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ صبح آئے، ایک تو کھانا بھی زیادہ کھایا تھا، صبح آئے تو پانی بھی لوٹے میں اسی طرح ہے، مصلی جس طرح طے کر کے رکھا تھا اسی طرح بند کیا ہوا، سرانے کے پاس مصلی بھی ادھر ہی ہے۔ اب شاگرد کو خیال ہوا یہ کیسے استاد صاحب ہیں، اپنے زمانے کا اتنا بڑا شخص، رات کو سوتا ہی رہا، اس نے نہ وضو کیا نہ تہجد کی نماز پڑھی۔ صبح ہوئی، دل میں جو سوال کھٹک رہا تھا اس نے بے چین کیا، مجبوراً اپنے استاد سے یہ سوال کر بیٹھے کہ جی آپ کی عظمت کا قائل ہوں، آپ کے علمی تفقع کا اقرار کرتا ہوں، لیکن یہ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آئیں۔ نہ وضو کیا نہ مصلی بچھایا، رات کو سوتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے گھر کا جو کھانا تھا نا حلال کا، رزق کے حلال کی ایسی برکت تھی، رات کو کھایا اور اس سے اللہ نے دل و دماغ کو ایسا کھولا، قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو سامنے رکھ کر اس سے جو مسئلے اخذ ہوتے تھے، بس ان میں ایسا بیٹھا کہ عشاء کے بعد بیٹھا، صبح کی اذان ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اللہ نے ایک ایک آیت سے 100 مسئلے میرے دل و دماغ میں ڈال دیے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں فقہاء کرام، امام مالک، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، احمد ابن حنبل، فقہاء امت، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان کی قبور پر، جنہوں نے پورے کا پورا دین یوں ہمارے لیے آسان بنا دیا۔ اب ان کے بارے میں جو بات میں کہہ رہا ہوں، رمضان کے حوالے سے دیکھیں یہ کتنی بڑی عبادت تھی جو وہ کام کر رہے تھے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر فقہاء کے بارے میں کتب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوا، بھائی یہ سارے کام ختم، یہ بھی ختم، علمی مصروفیات ہیں یہ ان کی علمی مصروفیات، یہ بھی عبادت، بہت بڑی عبادت، اور ایسا صدقہ جاریہ جو قیامت تک باقی رہے گا۔ لیکن کیا ہوا، یہ بھی چھوڑ دیتے تھے، اب یہ مسائل پہ نہیں جاننا، فقہ مرتب نہیں کرنی، اب پورا مہینہ کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، اذکار کرنے ہیں، درود پاک پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، بس انہی معمولات میں پورا مہینہ گزار دینا ہے۔ اب یہ علمی مصروفیات ان کو بھی وہ ترک کر دیتے تھے۔ اب جب وہ اتنا کرتے تھے اور میں اور آپ اپنے کاروبار کے پیچھے ہی پڑے رہیں، اپنے کاموں میں ٹی وی لگا کے بیٹھ گئے، فلمیں دیکھتے رہے، ڈرامے دیکھتے رہے، موبائل کھول لیا، فیس بک کھول لی، پورا مہینہ ایسے گزار دیا، تو اندازہ کریں یہ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں پہلے سے تیار ہونا ہے۔ اور آخری حدیث ذکر کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس کے بعد گفتگو ہوتی رہے گی اس حوالے سے۔ آخری بات کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے۔ کیا معنی میں یہ میرا مہینہ ہے؟ ایک معنی اس کا یہ ہوا کہ بڑی عظمت والا ہے، جسے اللہ کہتے ہیں میرا ہے، عظمت والا ہے۔ اور میرا مہینہ ہونے کا ایک معنی اللہ کے نبی نے پھر خود بتایا ہے۔ کیا معنی میرا مہینہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم، اللہ جو کہتے ہیں نا یہ میرا مہینہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے باقی 11 مہینے فرائض واجبات ادا کرو، باقی اپنے کام زیادہ کرتے رہو، کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم یہ میرا مہینہ ہے، اس میں آپ فرائض واجبات کے ساتھ نوافل اور عبادت کو زیادہ وقت دیں، دنیا کم ہو میری عبادت زیادہ ہو، یہ خاص میرا مہینہ ہے۔ اور پھر اللہ دیکھتے ہیں ینظر اللہ الی تنافسکم،
اللہ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں تم مجھ سے آگے کون بڑھتا ہے، اس لیے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ چڑھ کر عبادت میں کوشش کرنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ وہ کام ہیں کہ جو استقبال رمضان کے ہیں۔ باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ببرکت مہینہ آ رہا ہے یہ سب کو نصیب فرمائیں، اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائیں کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کے روزے رکھیں، اس میں عبادت کریں اور اپنے رب کے سامنے دعا کریں، التجا کریں، استغفار کریں اور عبادت میں اپنے پورے مہینے کو صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔